ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے؟ کہ اندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ کیا ناپاک کپڑے سے نماز پڑھنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور چلتے ہوئے بطحا کی طرف چلے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور ان کے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا اور فرمایا، یہاں سے باہر نہ نکلنا یہاں تک کہ تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے، تم ان سے کلام نہ کرنا، وہ بھی تم سے کلام نہیں کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدھر کا ارادہ فرمایا ادھر چلے گئے۔ اس دوران میں اپنے دائرہ میں بیٹھا رہا جبکہ کچھ لوگ میرے پاس آئے، گویا کہ وہ اپنے بالوں اور جسموں کے اعتبار سے جٹ تھے نہ رہے، کیونکہ انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا اور نہ ہی برہنہ معلوم ہوتے تھے۔ وہ پورا طرح آئے اور اس خط نما دائرے کو پار نہ کر سکے۔ پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے گئے، یہاں تک کہ رات کا آخری حصہ آ گیا اور لوگ واپس نہ آئے۔ البتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے، اس حال میں کہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، میں رات بھر سے سویا نہیں ہوں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس اس حصار میں داخل ہوئے اور میرے بے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا گئے۔ اب جب آرام فرما ہوئے تھے تو تیزی سانسوں کی آواز آتی تھی۔ اس دوران میں جب بیٹھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اس دوران سفید بالوں سے ملبوس کچھ لوگ آئے۔ ان کے حسن و جمال کا عالم تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان کے آنے کی انتہا ہمارے پاس ہوئی۔ ان میں سے ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کی طرف کھڑا ہو آ گیا اور ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ پھر انہوں نے آپس میں کہا کہ میں نے آج تک کوئی ایسا نبی نہیں دیکھا جتنا ان آیات سے اس نبی پر ہوئی۔ ان کی دونوں آنکھوں سو جاتی ہیں لیکن ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال یہ دی کہ جیسے ایک سردار نے لوگوں کو اپنے کھانا اور پینے کی طرف بلایا۔ جن لوگوں نے ان کی دعوت قبول کی تو ان کا کھانا کھایا اور ان کی سبیل سے پانی پیا۔ پھر جس نے اس کی دعوت قبول نہ کی تو اس نے عذاب پایا۔ پھر وہ لوگ چلے گئے۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نیند سے بیدار ہوئے تو کہنے لگے، جو انہوں نے کہا وہ تم نے سنا، اور کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون تھے؟ لوگ تھے جو عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ ملائکہ تھے اور تم جانتے ہو کہ انہوں نے کس چیز کے ساتھ مثال دی؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اللہ رحمان تبارک و تعالیٰ کی مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور اپنے بندوں کو اس کی طرف بلایا۔ جس نے وہ دعوت قبول کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے قبول نہ کی اس نے سزا پائی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، پہلے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر دائیں ہاتھ سے پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنا ہاتھ زمین پر رگڑا، پھر کلی کیا اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا چہرہ اور دونوں بازو دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، پھر پورے جسم پر پانی بہایا اور آخر میں دونوں پاؤں دھوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں یہ ابواب قائم کیے ہیں کہ تاکہ اس مسائل کی وضاحت ہو سکے، لہٰذا اگر کوئی شخص غسل جنابت کے دوران وضو کرنا مسنون ہے، اگر کسی شخص نے غسل جنابت سے پہلے وضو کیا ہو اور پھر پورا جسم دھو لیا ہو تو اس کا وضو وہ اور غسل دونوں مکمل ہو جائیں گے۔ وہی وضو نماز کے لیے کافی ہوتا ہے اور دوبارہ اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی شرطیں پوری نہیں ہیں، مثال کے طور پر آپ ان کے شرمگاہ ڈھانپی ہوئی ہے نہیں ہے، تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا اور آپ کو نماز کا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ مسکرائے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک ظاہر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب قیامت کے دن کوئی کو اپنے رب سے حجت بازی کرے گا، کہے گا کہ آپ نے مجھے ظلم سے نجات نہیں دی تھی، اللہ فرمائے گا کیوں نہیں؟ تو بندہ کہے گا صرف میرے جسم سے
ہی گواہی لی جائے تو اسے کہا جائے گا ٹھیک ہے، آج کے دن تیرے لیے تیرا جسم سے ہی معتبر ہے، کیونکہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی اعزاز سے کہا جائے گا کلام کرو، اور وہ اس کے اعمال کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے۔ پھر اس کے درمیان اور اس کے کلام کے درمیان رکاوٹ ہٹا دی جائے گی، جو کہ اس کے منہ پر لگی ہوئی ہے، اپنے اعضاء سے کہے گا تم غارت ہو، تمہیں ہی تو میں نے بچانے کے لیے جھگڑا کر رہا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعات روایت ہے کہ جس نے یکم رجب کو مغرب کی نماز کے بعد 20 رکعتیں پڑھی ہیں، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی بیچ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی اور سلام پھیر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس کا اجر کیا ہے جو مجھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر بتایا؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب سے بہتر اور جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس کی جان کہ اس کے گھر والوں کی اور اس کے بچوں کی حفاظت فرمائے گا اور اس سے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اور اسے بغیر کسی حساب کے بجلی کی تیزی سے پل صراط سے گزارے گا۔ نماز جیسے اہم مسئلے پر پورے احکام اور تفصیلات کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ اگر کپڑے کو کم ہو یا بدن کا کوئی حصہ ڈھانپنے میں مشکل پیش آئے تو شریعت نے اس مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ احکامات نازل کیے ہیں۔ آپ نے جس صورتحال کی طرف اشارہ کیا، یعنی کپڑا تھوڑا ہو یا ستر کو پوری طرح سے ڈھانپنا ممکن نہ ہو، تو اس کا حکم اور تفصیل کچھ یوں ہے کہ کپڑے کا کم ہونا، اگر کسی کے کپڑے کو کم ہو تو مثلا صرف اتنا ہے کہ اس کا جسم ایک حصہ ڈھانپ سکتا ہے اور دوسرا نہ ڈھانپ سکے، تو اس میں بصورت درجہ ذیل احکامات لاگو ہوں گے۔ کپڑے کے مقدار اور کپڑے کا ڈھانپ کر پورے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا کافی نہیں ہے، تو ستر کے اہم حصے کو پہلے ڈھانپنا ضروری ہوگا، یعنی مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ اور عورت کے لیے پورے جسم کے سوا پورے چہرہ، ہاتھوں اور پاؤں کے ڈھانپنے ضروری ہے۔ باقی جسم کو اگر ممکن ہو تو کسی اور چیز سے جیسے پتوں یا کسی اور دستیاب مواد سے ڈھانپنا ہوگا۔ اگر کپڑا صرف ایک کندھے پر ہو، اگر کپڑا اتنا کم ہو کہ پورا جسم ڈھانپنے کی بجائے صرف ایک کندھا ڈھانپ جا سکے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا، ترجمہ: تم میں سے کوئی ایک کپڑا میں نماز نہ پڑھے جبکہ اس کے دو کندھوں پر کچھ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کپڑا اتنا کم ہو کہ دونوں کندھوں کو نہ ڈھانپ سکے تو کم از کم ایک کندھے کو ڈھانپنا چاہیے اور اس کے ساتھ ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ بھی ڈھانپنا ضروری ہے۔ نماز کا طریقہ: جب کپڑے محدود ہوں، اگر کپڑا کم ہو اور پوری طرح سے جسم کو ڈھانپنا ممکن نہ ہو تو شریعت میں اسے ایسا شخص کے لیے آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا: اگر کپڑا کم ہے اور بیٹھ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے جسم کا ستر کھول جائے تو ایسی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے تاکہ ستر زیادہ سے زیادہ محفوظ رہے۔ اندھیرے میں نماز پڑھنا: اگر ستر کا مسئلہ درپیش ہو تو اور کپڑے بہت کم ہو تو بعض علماء کے مطابق اندھیرے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے تاکہ ستر کھلنے کی صورت میں لوگوں کی نظریں سے محفوظ رہا جا سکے، لیکن اس اصل مقصد پھر بھی جسم کو حتی المکان ڈھانپنا ہے۔ نماز ننگے بدن پڑھنا: اضطراری حالت میں اگر بالکل کوئی کپڑا نہ ہو اور نہ ہی کوئی ایسی چیز میسر ہو جس سے جسم ڈھانپا جا سکتے ہو، فقہاء کے مطابق ایسے شخص پر لازم ہے کہ نماز اپنے وقت پر ادا کرے، لیکن ایسی صورت میں کہ اتنی مجبوری تو بیٹھ کر نماز پڑھے تاکہ ستر سے زیادہ ڈھانپا جا سکے۔ اگر کپڑا بالکل نہ ہو اور کوئی چیز بھی میسر نہ ہو جس سے جسم ڈھانپا جا سکے تو پھر بھی نماز ادا کرنی چاہیے۔ حالت اضطرار ہو، ایسی صورتحال میں انتہائی مجبوری کی ہوگی، لیکن نماز کے بعد کپڑا میسر آنے پر اسے دوبارہ ادا کرنا مستحب، اور ٹوپی موجود ہونی، کاہلی اور سستی یا فیشن کی وجہ سے نہ پہننا اور ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ، اور نماز کے بعد دعا نہ کرنا گناہ نہیں لیکن نماز کے بعد قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اس کے لیے دعا آپ مانگی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ننگے سر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ ناظرین کرام، نماز کی حالت میں ستر عورت فرض ہے۔ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک اور عورت کا ستر تمام جسم ہے، صرف چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کا کھلا ہونا یا مستثنا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق اور وسعت دی ہوئی ہو تو بہتر ہے کہ ٹوپی یا امامہ پہن کر نماز پڑھیں، جیسا کہ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سے روایت کرتے ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو وسعت اختیار کرو۔ امام شیرانی لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں امامہ یا ٹوپی کے ساتھ
سر ڈھانپنے کا حکم دیتے تھے اور ننگے سر نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔ حضور نبی کریم مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحابہ کرام، تابعین اور صالحین کا طریقہ امامہ یا ٹوپی سے ڈھانپ کر نماز پڑھنا، اس لیے جب تک امامہ یا ٹوپی حاصل کرنے کی وسعت نہ ہو تو ننگے سر نماز پڑھے۔ امامہ ٹوپی کو پہن کر نماز پڑھے۔ ناظرین کرام، ٹوپی پہن کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کرام کی عادت مبارکہ ہے، اس لیے بحیثیت مسلمان عام حالت میں ٹوپی پہننی چاہیے، جو باعث اجر ثواب ہے، اور نماز کی حالت میں ٹوپی پہننی ضروری چاہیے، کیونکہ سستی اور غفلت کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنے کو فقہاء کرام نے مکروہ لکھا ہے۔ ناظرین کرام، سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا یعنی ٹوپی سے بوجھ معلوم ہوتا ہے یا گرمی معلوم ہوتی ہے، تو اس سے وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ تذہیبی ہے۔ اور اگر نماز حقیر خیال کے ننگے سر پر مثلا یا کہیں نماز کو کوئی شان والا کام نہ ہو جس کی وجہ سے ٹوپی یا امامہ پہنا جائے تو ایسے کہنا یہ کفر ہے۔ اگر نماز میں خشوع و خضوع کے لیے ننگا سر نماز پڑھیں تو یہ مستحب ہے۔ ناظرین اکرام، اگر نماز میں ٹوپی گر پڑی ہے تو ٹوپی اٹھا لینا افضل ہے، مگر بار بار ایسا کرنا نہ کیا جائے کیونکہ اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور ناظرین کرام، اگر اہم مسئلہ کی وجہ توجہ کرتے ہیں کہ نماز حضرات کو چاہیے کہ اپنی گھر سے اپنی ذاتی ٹوپی پہن کر آئیں، مسجد کی ٹوپیوں کو استعمال کیا۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اپنے رب کے سامنے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانی اور غموں سے نجات دلاتے ہیں، کیونکہ جب اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون اطمینان ملتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے، کیونکہ دن میں 5 وقت مخصوص اوقات پر نماز پڑھنا سے انسان میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کی اللہ کی رحمتوں کو کھینچ لاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ کی خاص رحمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے شیطان اسے تو کہتا ہے یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے، کیونکہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی، یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھوتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو دیتا ہے۔ یہ مال اور دولت کی برکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ ان کے گھر میں رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، زنا اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔